آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56، 57، 58، 59 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، اور کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فیصلے پر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت دین دینے کے لیے گئے، آپ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو وہ معجزات دکھائے، تو فرعون ان کو ماننے کے بجائے وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، یہ تو ایک بہت بڑا جادو ہے جو آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اس نعوذ باللہ جادو کے ذریعے آپ ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ میرے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک جگہ مقرر کرتے ہیں، ایک جگہ متعین کرتے ہیں، وہاں پر میں اپنے جادوگروں کو بھی بلاؤں گا اور نعوذ باللہ آپ بھی اپنا جادو دکھانا وہاں پر۔ تو فرمایا جو جیت جائے گا، جس کا جادو دوسرے کے جادو پر غالب آ جائے گا، تو کہنے لگا سب اسی کے پیچھے چلیں گے۔ فرعون نے کہا کہ اگر میرے جادوگر جیت گئے تو موسیٰ علیہ السلام میری پیروی کریں گے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر سمجھ تو گیا تھا کہ آپ حق پر ہیں، جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ملک میں اس سے پہلے کئی جادوگر گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے جادو دکھائے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات کوئی بھی نہ دکھا سکا جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی۔ تو اس کو اپنی شکست اور سلطنت بچ جانے کا خوف ہوا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اقرار دے دیا۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ موسیٰ نے فرمایا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے، یہ ہے کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنے جادوگر بلائیں اور میں بھی آتا ہوں، مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ فرمایا تمہارے وعدہ میلے کا دن ہے، اور اس دن یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگ جمع کر لیے جائیں تاکہ خوب روشنی پھیل جائے اور دیکھنے والے اطمینان کے ساتھ دیکھ سکیں، انہیں ہر چیز صاف صاف نظر آئے۔ اس آیت میں جس میلے کا ذکر ہوا اس سے فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی۔ اس میں بہت سے جو ہے وہ لوگ اس میں جو ہے سج سنور کر آتے تھے، اور بہت سارے لوگ اپنی عید والے دن اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ آپ کی عید والا دن بھی ہے، آپ کے سارے لوگ جمع ہوں گے، تو کیوں نہ ہو کہ ان لوگوں کے سامنے ہی ہم اپنا مقابلہ کر لیں، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اس سال یہ تاریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی، اور اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ دن ان کی انتہائی شوکت کا دن تھا، اور اسے مقرر کرنے میں اپنی قوت کے کمال کا اظہار تھا۔ چونکہ یہ فرعونیوں کی عید کا دن ہفتے کا تھا، تو اس دن میں سارے کے سارے فرعونی جمع ہوا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات تمام کے تمام فرعونیوں کو دکھا دیے جائیں۔ مفسر کہتے ہیں سایہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شرعی ضرورت کے وقت مسلمانوں کو کفار کے میلوں میں جانا جائز ہے۔ ہر مسلمان کو جانا جائز بھی نہیں ہوگا، وہ کہ جس کو سخت قسم کی شرعی حاجت ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے لیے کفار کے میلے میں گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی کے لیے بت خانے میں گئے تھے، اور شرعی ضرورت کے علاوہ تجارت یا کسی اور غرض سے جانے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہاں میلہ کفار کا میلہ مذہبی ہے جس میں جمع ہو کر اعلان کفر اور شرکیہ رسمیں یہ کفار ادا کرتے ہیں، تو فرمایا ایسی محفل میں جانا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور فرماتے ہیں اس سے بچنا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر شرک کیا جاتا ہے اور کفر کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ان محفل میں جانا
ان مجالس میں جانا بھی گناہ ہے جہاں پر صحابہ اکرام بالخصوص شیخین کریمین حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اہل بیت کی محبت میں آ کر تبرہ کیا جاتا ہے، ایسی محافل میں جانا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایسی محافل جہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو بے اختیار اور نعوذ باللہ بالکل نیچے بھائی کے مقابلے میں شان سرکار کے کر کے بیان کی جاتی ہے، تو فرمایا ایسی محافل میں جانا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ محل فتنہ ہے، اور محل فتنہ سے بچنا مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا اگر شرعی حاجت ہو تو وہ بھی ہر بندے کو نہیں ہوگی، وہ حاکم اسلام ہوگا یا اسی طرح کوئی عالم دین ہوگا، اس کے لیے یہ صورت بنے گی۔ بہرحال عام مومنین کو ایسی مجالس میں جانا پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ایسی محافل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔